الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہمارا سبق سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے شروع ہو رہا ہے، 40 نمبر آیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنو اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی وہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے، اور پھر جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اور جو اللہ نے ان سے عہد کیا تھا اس کا ذکر اس قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنو اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو۔ بنو اسرائیل پر یہ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ بہت سارے انبیاء اکرام بنو اسرائیل میں تشریف لائے، بہت سارے پیغمبر، بہت سارے رسول اس بنی اسرائیل کے اندر تشریف لائے، اور بنی اسرائیل کو ہی اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلوائی، اور یہی بنی اسرائیل تھا، بنو اسرائیل قبیلہ تھا جس کو من اور سلوہ عطا کیا گیا۔ پھر ان سے وہ بھی نعمتیں چھین لی گئی کیونکہ انہوں نے ناشکری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو واپس لے لیا، اور ان سے عہد کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اگر تمہارے درمیان آخری نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو آپ اس پر ایمان لے کر آنا، اور پھر تمہیں میں بہت ساری نعمتیں عطا کروں گا پھر اگر تم اس نبی پر ایمان لے آئے۔ تو یہ انہوں نے بھی وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، جو نشانیاں بیان کی گئی تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر نبی آخر الزماں کی یہ نشانیاں ہیں، تو جو نشانیاں دیکھی انہوں نے تورات کے اندر، انہوں نے اس کو تسلیم کر کے وعدہ کیا رب سے کہ اگر نبی آخر الزماں ہمارے درمیان تشریف لائیں گے ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کا حکم بھی مانیں گے اور ان کی کتاب پر ایمان بھی لائیں گے۔ یہ انہوں نے وعدہ کیا، اور رب تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا اگر تو نے یہ کام پورے کیے تو میں تمہیں اور نعمتوں سے نواز دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں تمہیں دوں گا، اور تم کو عزتیں دوں گا، تمہیں دولت دوں گا، ہر طرح کی نعمت تجھے دی جائے گی۔ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ بہت کثیر تعداد میں ان کا قبیلہ تھا، ان کے 12 قبیلے تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی، 12 ان کے فرزند تھے، 12 بیٹے تھے، تو انہوں نے اپنے 12 قبیلے، ہر بیٹے کا علیحدہ قبیلہ بن کے، ان کی کثیر اولاد تھی، ان 12 بیٹوں کی کثیر اولاد تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا تھا، اور ہر ایک کا علیحدہ قبیلہ تھا، اور اس سے بہت سارے قبیلے بنے۔ یہ مدینہ شریف میں بھی کثرت سے رہتے تھے، اور مصر میں بھی، اور بھی کافی سارے علاقے ان 12 قبیلوں کے اندر مشتمل تھے۔ تو یہ کیا کرتے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ جب آخری پیغمبر آ جائیں تو ان پر ایمان لے کر آنا ہے، تو آخری نبی، ان کی اولاد میں سے کافی پیغمبر آئے، کافی رسول آئے، لیکن ان کی اولاد میں نبی آخر الزماں نہیں تشریف لائے۔ نبی آخر الزماں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، تشریف لائے،
تو اب ان کے دل میں گھمنڈ پیدا ہوا، ان کے دل میں غرور، ایک تکبر پیدا ہوا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہماری یہ نبی آخر الزمان تو ہماری اولاد میں سے آنے تھے، تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لے آئے، تو ہم لہٰذا اب ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے یہ تکبر کیا اس وجہ سے کہ یہ ہماری اولاد میں سے کیوں نہیں تشریف لائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ کی ساری نعمتوں کا ٹھیکہ تم نے لے لیا ہے؟ ساری نعمتیں اللہ کی تجھے ہی ملنی ہیں، کسی اور کو نہیں مل سکتی، پھر یہ کیا کرتے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس پر ایمان لاؤ، اس قرآن پر ایمان لاؤ۔ یہ قرآن ایسی کتاب تھی کہ اس نے پچھلی کتابیں جو تھی، تورات، زبور، انجیل جو تھی، ان کی بھی تصدیق کی ہے نا۔ دیکھیں اب مثال کے طور پہ میں ایک سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اب ایک ہماری کوئی تصدیق کر دے کہ یہ بندہ بہت کھرا ہے، اس بندے میں بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، کوئی ہماری باہر سے آ کے تعریف کر دے تو ہمیں کتنا اچھا لگے گا، ہمارا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ یار یہ تو میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی یہ ہماری تعریف کر رہا ہے، ہمارے چرچے کر رہا ہے، تو پھر ہمیں خوشی ہوگی نا۔ اب دیکھیں ان کے قبیلے میں جتنے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیچھے جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق یہ قرآن کر رہا ہے۔ اب ان کو تو چاہیے تھا کہ بھائی ہم اس پر اور مضبوطی کے ساتھ ایمان لے کر آئیں، اور یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، اور اس کا انکار بھی کرتے، اور اس سے زیادہ برا عمل یہ کیا کرتے؟ اس سے برا عمل یہ کرتے کہ اس کو تھوڑی قیمت کے بدلے یہ بیچ دیتے۔ بیچنا کیسے تھا؟ اب دیکھیں کہ آیات کو کیسے بیچا جاتا تھا۔ یہ کرتے کہ جو تورات کے اندر آیات آخری نبی کی نشانیاں تھیں نا، کہ آخری نبی کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں گی، یہ خوبیاں پائی جائیں گی، یہ ان کی علامتیں ہیں، تو ان کو چھپا لیتے۔ اب جب آخری نبی تشریف لے آئے تو انہوں نے اس میں سے چیزیں چھپانا شروع کر دی۔ ظاہر ہے کہ اس کتاب کے علماء کچھ لوگ ہوتے تھے، اور اب جب آخری نبی بنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لے آئے تو اب ان کو یہ تھا کہ اب ہمارا تو جو ہے کام ختم ہو جائے گا، جو ہم سے لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آتے تھے تورات میں سے وہ ختم ہو جائیں گے، اور ہمیں لوگ نذرانے جو پیش کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ آیات کو چھپا لیا جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نازل کی گئی تھی تورات کے اندر کہ آخری نبی کی یہ نشانیاں ہوں گی، انہوں نے ان کو چھپا لی۔ اب ان کے پاس کچھ لوگ آتے کہ ان کو پتہ چلا کہ آخری نبی تشریف لے آئے ہیں، تو وہ ان کے پاس آتے کہ بھائی ہمیں تورات دکھاؤ، کون کون سی نشانیاں تھیں، ہم ان میں سے دیکھیں کہ یہ نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے جو تو بالکل جن کو معلوم ہی نہیں تھا تورات کا، ان کو کہتے کہ بالکل بھی یہ نشانیاں ہے ہی نہیں ان کے میں۔ وہ جو دجال کے بارے میں بیان کیا گیا تھا تورات میں یا قرآن کے اندر، ان کے سامنے پیش کر دیتے، اور اگر جس کو کچھ خبر ہوتی، جس کو کچھ علم ہوتا تورات کا، اگر وہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا کہ آخری نبی کی نشانیاں ہمیں دوبارہ بتاؤ، تو یہ کیا کرتے، ان آیات کو بدل کر تبدیل کر کے کسی اور کے بارے میں، دجال کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں جو ہے نا یہ آیات کو تروڑ مروڑ کر ان کے سامنے پیش کر دیتے، تو وہ بھی ایمان نہ لیتے، وہ بھی ایمان نہ لے کر آتے۔ تو یہ ان کا کام تھا کہ اور تھوڑی قیمت کے بدلے ان کو کفار یہودی جو مشرکین تھے یہ پیسے دیتے، ان کو معاوضہ دیتے کہ تم جو ہے نا ان آیات کو تبدیل کر دو، ان آیات کو تبدیل کرو، تو پھر یہ تھوڑی قیمت کے بدلے یہ جو ہیں آیات کو بیچا کرتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ یہی ہے نا، یہ معاملہ یہی کرتے تھے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے۔ اب جو تورات کے اندر نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی اس کو چھپا لیتے، ان کو کسی اور طریقے کے ساتھ پیش کرتے، تو یہ
حق کو باطل کے ساتھ ملانا تھا۔ آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ زکوٰۃ کی صورت میں، اور جب زکوٰۃ کی صورت میں تم اپنا مال خرچ کرو گے تو یہ جو تمہارے پاس مال بقیہ ہے اس کو پاکیزہ کر دے گا، اس کو پاک کر دے گا، پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر تم نہیں اس کو زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہیں طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی، مالی اسباب کی مالی مشکلات آئیں گی اور تم پر قحط سالی آئے گی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا اور ہم سب کو حکم فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ نماز جو ہے 5 وقت کی باجماعت ادا کرو۔ اب کچھ لوگ گھر کے اندر نماز پڑھ لیتے اس وقت، اب بھی پڑھتے ہیں، تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اگر مجبوری ہے کہ آپ مسجد تک نہیں جا سکتے یا کوئی کہیں وقت کہیں کام جانا ہے تو آپ گھر میں نماز ادا کر سکتے ہو، لیکن حکم یہ ہے کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ ادا کرنے، نماز قائم کرنے، باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔